پھر اس کے بعد شیطان جو حملہ کرتا انسان کے اوپر، شیطان کا اختیار انسان کے باڈی کے اوپر نہیں ہوتا. یعنی اگر ہم نماز کے لیے جا رہے تو شیطان پکڑ کے مسجد سے کھینچ کر ہم کو بازار کی طرف نہیں لے کے جاتا. کوئی آج تک یہ نہیں بولا نہیں جی میں نماز کی نیت سے جا رہا تھا لیکن شیطان میرا ہاتھ پکڑ لیا، میں ادھر کھینچ رہا ہوں وہ ادھر کھینچ رہا، زبردستی مجھے لے کے جا کے شراب خانے میں بٹھا دیا. کوئی نہیں بولیں گے. باڈی کے اوپر اس کا اختیار نہیں رہتا، اس کا اختیار دل اور دماغ پہ ہوتا. دل اور دماغ. اب وہ بس وہ سلاتا، وہ غلط خیالات ڈالتا، وہ آرام کی نیند، سو جاؤ ابھی ٹائم باقی ہے، ابھی کہاں جاتے، ابھی تو اذان ہوئی ہے، ایک نماز نہیں پڑھے تو کیا ہو رہا. یہ ایسی چیزاں دل اور دماغ میں وہ خیالات ڈال سکتا، لیکن وہ جسم کے اوپر کچھ بھی اپنا اختیار نہیں رکھتا. یاد رکھو. پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے، جس نے 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھی وہ جنت میں جائے گا. اور دوسری حدیث، جو شخص سورج نکالنے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے نماز پڑھتا ہے وہ جہنم سے بچے گا. اب یہ 2 حدیثیں کیا بتا رہی؟ یہ سورج نکلنے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے کا مطلب فجر اور عصر کی نماز ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دونوں حدیثیں اگر ہم لوگ غور کریں گے تو یہاں بھی ہم لوگوں کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے. اگر ہم لوگ جنت میں جانا چاہتے ہیں تو بھی فجر کی نماز پڑھنا ہمارے لیے ضروری ہے، اور اگر جہنم سے بچنا چاہتے ہیں تو بھی ہمارے لیے فجر کی نماز پڑھنا ضروری ہے. پھر اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جنت میں اللہ کا دیدار ایسا کرو گے جیسے 14ویں کا چاند ہے، اور تم میں سے جو چاہتا ہے کہ اسے اللہ کا دیدار نصیب ہو تو وہ فجر اور عصر کی نماز نہ چھوڑے. صحیح بخاری اور مسلم میں روایت موجود ہے. کیا بولے؟ اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کرائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو نظر آئے گا، وہ صرف جنتی ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہر ایک کو نظر نہیں آتا، صرف جنتیوں کو ہی اللہ تعالیٰ نظر آتا، جہنمیوں کو نہیں دکھتا اللہ تعالیٰ. تو اور حدیث میں کیا آیا؟ جنت کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کا دیدار. حالانکہ جنت ہی ایسی حسین چیز ہے، ایسے وہاں پر ہمارے لیے کھانے پینے اور چین و سکون کے لیے جتنی چیزیں بھی ہیں وہاں پر، رہنے کے لیے گھر باغ، ہر چیز ہے، جو مانگے وہ مل جاتی ہے. لیکن ان تمام چیزوں میں سب سے زیادہ انسان کو خوش کرنے والی اگر کوئی چیز ہوتی ہے تو وہ اللہ کا دیدار. اللہ کو دیکھنے کے بعد بندہ جتنا خوش ہوتا ہے اتنا خوش کبھی نہیں ہوتا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر کیا بتا رہے ہیں اس حدیث میں کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کو دیکھنا چاہتے ہیں، اگر تمہاری خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں دکھے تو تمہیں فجر اور عصر کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھنا چاہیے. فجر اور عصر کی نماز کبھی بھی نہیں چھوڑنا چاہیے. اسی لیے علماء نے کہا کہ دنیا میں سب سے بڑی نیکی کرو تاکہ جنت میں سب سے بڑی نعمت ملے. دنیا میں سب سے بڑی نیکی کرو تاکہ تمہیں جنت میں سب سے بڑی نعمت ملے. یہ جنت کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے. پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان لوگوں کو خوشخبری دے دو جو اندھیروں میں مسجد کی طرف چل کر جاتے ہیں، قیامت کے دن ان کو مکمل روشنی عطا کی جائے گی. ترمذی اور ابو داؤد میں روایت موجود ہے. یعنی اندھیروں میں نماز کو جانا. کون سے اندھیرے؟ ایک تو فجر کی نماز میں بھی اندھیرا، دوسرا عشاء کی نماز میں بھی اندھیرا. لیکن ہمارے پاس افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، ہمارے پاس اندھیرے میں فجر کی نماز نہیں پڑھتے. ہمارے پاس روشنی آنے کے بعد، سورج نکلنے کے بعد یا نکلتے وقت نماز پڑھتے، اور اکثر مساجد میں لائٹوں کو بند کر کے نماز پڑھتے ہیں. کیوں؟ ایک تو روشنی باہر سے آ جاتی، اور لائٹ اس لیے بند کرتے کیونکہ حدیث میں آیا نا، اندھیرے میں نماز پڑھنے کی فضیلت ہے. لائٹاں بند کرنے کا اندھیرا نہیں ہے، یہ رات کا اندھیرا ہے. رات کے اندھیرے میں نماز پڑھو. فجر کی نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اندھیرے میں پڑھ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس جاتے، تب بھی رات کے اندھیرے کی وجہ سے ایک دوسرے کو نہیں پہچانتے تھے. ایسے اندھیرے میں نماز ہو جاتی تھی. آج دن نکلنے کے بعد نماز پڑھی جاتی ہے، یہ غلط ہے. تو بہرحال اس میں جو فضیلت آئی، اندھیروں میں نماز پڑھو، قیامت کے دن روشنی ہوگی. کیونکہ قیامت کا دن
اندھیرا ہی اندھیرا ہے ہر طرف، پل صراط پل کے اوپر بھی اندھیرا ہے. تو اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن ہم کو روشنی ملے تو ہم دنیا میں فجر اور عشاء کی نماز جو کہ اندھیرے میں پڑھی جانے والی نمازیں ہیں، ان نمازوں کی پابندی کرنے والے بنے. پھر اسی طرح ایک حدیث جو ہمیں ہمیشہ سنتے ہیں وہ حدیث یہ ہے، اللہ یعنی ہم سب جانتے بھی ہیں، وہ یہ ہے کہ ہمارے نام اعمال لکھنے والے جو فرشتے ہیں ان کی ڈیوٹی فجر اور عصر میں بدلتی ہے، اور وہ ہمارے نام اعمال لکھتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس رات اور دن کے فرشتے آتے جاتے رہتے ہیں. جو رات کے فرشتے اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے تم میرے بندے کو کس حال میں پایا، تم نے میرے بندے کو کس حال میں پایا. حالانکہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، اس کے باوجود بھی سوال کرتا ہے. تو فرشتہ جواب دیتا ہے کہ جب ان کو ہم چھوڑے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے، یعنی عصر میں ہم چھوڑ دیے تو عصر کی نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ہم کل ان کے پاس گئے تھے یعنی پہنچے جب ان کے پاس تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے، یعنی وہ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے. ہم ان کے پاس پہنچے تو فجر پڑھ رہے، جب ان کو چھوڑ کے آ رہے تو عصر پڑھ رہے. تو دونوں وقتوں میں ہم ان کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھے. یہ صحیح مسلم میں روایت موجود ہے. تو اللہ تعالیٰ کے پاس جانے والے فرشتے بھی ہمارے تعلق سے گواہی دیتے ہیں اگر ہم عصر اور فجر کی نماز کی پابندی کرتے ہیں تو. پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اسے آدھی رات کا ثواب ملے گا، اور جس نے فجر کی نماز بھی پڑھی اسے پوری رات قیام کرنے کا ثواب ملے گا. صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے. دیکھو، چھوٹا عمل کرو زیادہ ثواب پاؤ. نماز صرف عشاء کی پڑھ لیے آدھی رات نماز پڑھنے کا ثواب، عشاء اور فجر دو بھی پڑھ لیے تو پوری رات نماز پڑھنے کا ثواب. جی عشاء کی کتنی؟ جی زیادہ سے زیادہ 4 فرض، 2 سنت، 3 وتر، کتنے ہو گئے؟ 6 7 8 رکعت عشاء پڑھ لو، فجر میں 2 رکعت سنت، 2 رکعت فرض، 4 رکعت وہ پڑھ لو، ہوئے کتنے؟ 12 رکعت. اگر رات تمام نماز پڑھیں گے 100 رکعت بھی ہو سکتی ہے. ہم صرف رمضان میں 20 رکعت پڑھ لیتے ہیں. تو پوری رات نماز پڑھنے کا ثواب اللہ تعالیٰ دیتا اگر ہم عشاء اور فجر کی نماز پڑھیں گے تو. پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کے ذمے ہوتا ہے. فجر کی نماز پڑھنے والا اللہ کے ذمے ہوتا ہے. صحیح مسلم میں ہی روایت موجود ہے. اللہ کے ذمے ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی حفاظت میں وہ ہوتا، اللہ کی کفالت میں وہ ہوتا، اللہ کی رحمت میں وہ ہوتا، اور اللہ کی خاص نگرانی میں وہ ہوتا. ہم چاہتے نا، ہم بولتے بھی فلاں کے نگرانی میں ہم ہیں، کسی کی نگرانی میں ہیں. اللہ کی نگرانی میں وہ ہوتا ہے، اللہ کی خاص رحمت میں وہ ہوتا ہے جو فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے. تو یاد رکھو یہ فجر کی نماز کی اہمیت ہے. اور بعض مرتبہ ہمارے اوپر جو مصیبتیں آتی ہے وہ ہماری فجر کی نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے ہوتا ہے. ہمارے اوپر جو مصیبتیں آتی ہیں، جو بھی تکلیفیں، پریشانیاں، بیماریاں، ٹینشنز جو بھی ہوتے ہیں، بعض مرتبہ ہو سکتا ہے ہمارے فجر کی نماز کے چھوڑنے کی وجہ سے یہ مصیبتیں آتی ہیں. کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فجر کی نماز پڑھ لو تو اللہ کی ذمہ داری میں تم آ گئے، تو فجر کی نماز چھوڑ دیے تو اس کا مطلب اللہ کی ذمہ داری میں، اللہ کی کفالت میں، اللہ کی حفاظت میں تم نہیں ہے، اسی وجہ سے پھر تمہارے کو وہ نقصان، وہ مصیبت آ گئی ہے. تو یہ فجر کی نماز پڑھنے کا کیا ہے؟ فضیلت ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں جب مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں تو پھر جاؤ یہ بابا کے پاس، وہ راقی کے پاس جو قرآن پڑھ کے دم کرتا ہے، یہ عامل بابا کے پاس جاؤ جو تعویذ دیتا ہے، گنڈے دیتا ہے، یہ درگاہ کے پاس جاؤ، وہاں جاؤ، یہاں جاؤ. حالانکہ اگر یہ تمام چیزیں چھوڑ کر ہم صرف فجر کی نماز کی پابندی کر لیں تو بڑی بڑی مصیبتوں سے، بڑے بڑے بیماریوں سے، بڑی بڑی پریشانیوں سے بھی ہم بچ سکتے ہیں. یاد رکھو.